علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے جن کے اندر یہ عادت ہو وہ منافق ہے. 3 چیزیں جس بندے میں ہو، سنو، آیت الثلاثۃ المنافقہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں جس شخص میں بندے میں ہوں گی وہ منافق ہے. مومن مسلمان، کمزور مسلمان دور کی بات، کیا فرمایا؟ وہ نرا منافق ہے. اللہ اکبر. کون سی؟ نمبر 1 اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حدث کذبا، بات پر جھوٹ بولنے والا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرنے والا، وَأَوِئْتُمِنَا خَامَّ، امانت میں خیانت کرنے والا. یہ 3 عیب، 3 برائیاں جس کے شخص کے پاس ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ صحیح ان کی حدیثوں میں ہے، سرکار فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، کیا ہوگا بندہ؟ منافق. بتائیے آج معاشرے میں، آپ غور کرنا یار میری بات پر، کیا معاشرے کے اندر یہ معاملات عام نہیں ہیں کسی بھی بات پہ؟ یہ حدث کذبا. اب کذبا جھوٹ کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو یار ہم تو جھوٹ کبھی نہیں بولتے. جو میں نے ابھی مثال دی نا کہ سیکھنا آہستہ آہستہ، وہ کیسے؟ سنو، اب اس میں آئے گی بات، تھوڑی سی حوالے کے ساتھ 2-3 منٹ لے لوں. وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذبا، بات پہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں ہم؟ بعض تو یہ ہے کہ نرئی جھوٹ بولتے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو اللہ اکبر. محدثین امام قسطلانی علیہ رحمت و رضوان، ابن حجر قسطلانی 852 ہجری کے متوفی، بہت بڑے امام، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کئی سو اماموں نے اس کو اپنا امام مانا. ابن حجر کی قلم کو کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب بندہ سچ بولتا ہے نا، اور بولتا ہے جیسے میں نے کہا آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے ادھر آؤ، اس بندے کے نامہ اعمال اس کے رجسٹر پر اس کو سچا لکھ دو. جب آپ سچ بولنے لگ جاتے ہو ساری باتیں انشاءاللہ امید کر کے اپنے آپ کو اہم بنا کے، تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کو سچا لکھ دو. اب بتاؤ لکھایا کس نے؟ اللہ نے. اب اللہ کا لکھا ہوا کو ٹال سکتا ہے بندہ؟ کوئی آئے مولوی مفتی پیر فقیر دنیا کا مائے کا لال چیلنج کر دے، آ کے یوں الٹی سیدھی بات کر دے، اللہ نے کہہ دیا تو پھر سچا اور سچا ہی رہتا ہے وہ. اور پھر فرمایا آگے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، نہیں مانتا منتا، اللہ فرماتا فرشتوں ادھر آؤ، اس کے نامہ اعمال کے رجسٹر پر جھوٹا لکھ دو. جب اللہ اس کو جھوٹا لکھ دے تو پھر تمہارا اور ہمارا حشر کیا جھوٹوں. اس لیے کہ جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے، کتنی بڑی بدبودار چیز ہے. قرآن پاک میں زانی ذکر آیا، شرابی ذکر آیا، سنا نا آپ نے، چوری کرنے والوں کا ذکر آیا، لیکن کسی کو نہیں لکھا قرآن پاک نے. اللہ نے کسی کے لیے نہیں فرمایا تو کس کے لیے فرمایا؟ کہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. ہے جھوٹوں جو ہو سیکھو، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تم پر لعنت بھیج رہا ہے، نہ فرشتوں کے ذریعے نہ کچھ. جھوٹ بولنے والوں کا یہ انجام ہے. ایک جھوٹ بولتے ہو بدبو نکلتی ہے. کسی صاحب نے ایسے ذکر کبھی کر دیا، میں نے بیان کیا تو بولے بابا یار آپ تو کہتے ہو جھوٹ میں بدبو نکلتی ہے، ہمیں تو کبھی نظر ہی نہیں آئی. تو میں نے کہا یار تیرے معاشرے میں مثال یہ ہے کہ اگر میں کسی جونیٹوریل کو بولوں کہ واش روم صاف کرتا تو یہ بدبو آتی ہے، تو بولے مجھے کیوں آتی ہی نہیں ہے نا. اس کی تو نہ کیسی، اس کو تو ایک ہی جیسی محسوس ہوتی ہے. تو یار 50-60 ہزار آدمی جھوٹوں کے اندر اگر ایک آدمی جھوٹ بولے تو تم کو ہمیں خوشبو ہی نہیں آتی، نہ بدبو نہیں آتی، تو تمہیں جھوٹ کی سچ کی خوشبو بھی تو نہیں آتی نا. سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ بات یہ ہے مثال. ورنہ صحابہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجمع بیٹھا تھا کہ سب نے ناکے پکڑ لی. سرکار علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، سب نے ناکے پکڑ لی اتنی بری طرح سے. تو سرکار ایسا مسکرا، کیا ہوا؟ بولو یا رسول اللہ کوئی انسان مر گیا، اس کی لاش سڑ رہی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے. خیر سرکار نے کہا اچھا. کسی نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے جانور مرا ہے نا اس کی بدبو بوئی وہ یہ. حضور علیہ السلام مسکرا تو سرکار علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. بولو سنو یہ کوئی وہ بدبو نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. آج تمہاری محفل میں ایک بندے نے کسی کی غیبت کی، یہ اس غیبت کی بدبو ہے جو تم سونگ رہے ہو. اب تم اندازہ کرو، تم بولو ہمیں تو نہیں آتی، ہمارے تو ہزاروں غیبت کرتے ہیں. وہ صحابہ کی جماعت ہے سبحان اللہ، جن کو اللہ نے جنتی قرار دے دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیسے بدبخت ہو تم صحابی کے بارے میں نکتہ بھر غلط جملے کسی کے کہنے پہ کہتے ہو، تم جہنمی ہو جاؤ گے.
کبھی ایسا نہ کرنا، یہ وہ ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بدبو کیوں آ رہی ہے اور ہمیں آتا ہی نہیں نا، تو ہم تو شکایت کیا کریں کہ جب ہمارے افعال ایسے ہوں، ہم خود ایسے ہی ہوں۔ تو میرے دوستو جھوٹ کیا ہے؟ اب دیکھیے جھوٹ کا ایک اور چھوٹا سا مثال دوں آپ کو۔ میں نے مثال دی، ایک دیندار شخص ہے، چلے میں نے جھوٹوں کی تو بات دی نا، ایک دیندار شخص ہے۔ اب آپ بولے دیندار شخص بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولے ہاں بول سکتا ہے۔ دیکھو آپ اس کو کہتے ہیں جھوٹ باللذت، یا خامہ خواہی کا جھوٹ۔ جھوٹ نہیں ہے وہ، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ باللذت، جھوٹ باللذت، خامہ خواہی کا جدت، یعنی اس میں کوئی نہ آپ کو نقصان ہے نہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو خامہ خواہی کے لیے گناہ کا لکھ دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ سنو ایک عام سی بات، ہم سب بیٹھے ہیں، آپ اب بیٹھے ہو، 1 منٹ میں آپ نے دوستوں سے باتیں کرتے کہا یار میں ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں، ایسے ہی کہتے ہو نا یار، سننا یار جملے، اصلاح کرنا، کوئی بات نہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی اصلاح کروں گا، آپ بھی اصلاح کرنا، برا نہیں ماننا۔ آپ کیا کہتے ہو؟ میں 1 منٹ میں آتا ہوں، واپس جاتے ہو، کتنے منٹ میں آتے ہو؟ 5 منٹ، 4 منٹ۔ آپ نے 1 منٹ کا بولا تھا، سنو یہ جھوٹ فرشتے نے لکھ دیا، آپ کو معلوم نہیں؟ میں تو دیندار ہوں، میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ او بھائی یہ جھوٹ باللذت ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ سیکھا نہیں نا، کسی سے سیکھا نہیں، علم حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہا نا اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، سیکھو تو۔ ہیلو ٹیلی فون، دوسرا فون او یار 1 سیکنڈ رکنا یار، 1 سیکنڈ تو رکھنے میں ہی ہو گیا، اور اٹھایا تو اس سے بات کر رہا تو 5 منٹ 10 منٹ ہوئے نا۔ اب بتائیے جھوٹ ہے کہ نہیں؟ یا تو اس کو بولے تھوڑی دیر میں کرتا ہوں، وہ تو ایک بات اور ہوگی، یہ سیکھنا ہے، تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں یار، ذرا فون آ گیا۔ ورنہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یار 1 سیکنڈ یا 1 منٹ، ہاں 2 منٹ یا 4 منٹ، اور اس طرح کے بے شمار معاملات وعدہ خلافی میں بھی آتے ہیں، جھوٹ میں بھی آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مجھ سب کو، ہم سب کو اللہ جھوٹ سے پرہیز فرمائے۔